الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. زیارت قبور کا بیان، یعنی قبرستان میں جانا اور لوگوں کی قبروں کی زیارت کرنا، اور وہاں جا کر کے جو ہم زیارت کرتے ہیں، جیسے قبرستان میں جاتے ہیں چاہے زیارت کرنے کے لیے یا فاتحہ خوانی کے لیے، تو اس کا روحانی طور پر بندے کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ قبروں کی زیارت سے انسان کے دل و دماغ میں دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان قبرستان میں جاتا ہے تو اسے موت کا خیال آتا ہے۔ یہ ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ قبرستان ہم جاتے ہیں تو ہمیں موت یاد آتی ہے۔ پھر وہاں جو لوگ دفن کیے گئے ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا تھا، یہ ایسا تھا، اور اچانک سے موت آ گئی یا کسی اور سبب سے موت آئی اور یہ دنیا سے چلا گیا۔ جب آدمی یہ چیزیں یاد کرتا ہے تو اسے دنیا کی چیزوں سے جو لگاؤ ہوتا ہے، دولت، عزت، شہرت، مال، بنگلہ، گاڑی اور دوسرے شوق جو ہمارے انسانی بلبوتے پر ہوتے ہیں، ان چیزوں سے اس کا دل ہٹتا ہے کہ یار یہ دنیا سے دل لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اتنے سال رہنا ہے پھر ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، پوری زندگی پر محنت کرتا ہے، عالی شان مکان بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے واقعات بھی وارد ہوتے ہیں کہ وہاں اس کو جانے کا نصیب ہی نہیں ہوتا ہے، جانے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو یعنی مکان بنانا یہ اچھی بات ہے، بنانا بھی چاہیے، آدمی کو اپنی اولاد کے لیے کرنا بھی چاہیے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن جو ہمارا اس سے لگاؤ ہے کہ ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ دنیا کے لیے دولت، شہرت، عزت، یہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور قبر کو ہم کبھی یاد کرتے نہیں ہیں، حشر کو یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ کبھی ہمارے ذہن میں آتے نہیں۔ اب وہ لانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ قبرستان جانا پڑے گا۔ آپ قبرستان جائیں گے تو آپ کو قبر کی بھی یاد آئے گی، آپ دیکھیں گے یار اس میں لوگوں کو دفن کیا گیا ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے ہوا بند ہو جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہاں تو ہوا آنے اور جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کس طریقے سے رہے گا انسان؟ ساری سوچ آئے گی۔ تو آپ کو دنیا سے جو لگاؤ ہو چکا ہے اور جو غفلت میں ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب ایک دن رب کی بارگاہ میں جانا ہی ہے لوٹ کر کے، تو لاؤں یہ رشتہ اسی رب سے مضبوط کر لیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بندہ تصور کرتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی ہے، اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کسی کے موت کی خبر آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف جانے والے، اس کا ٹرانسلیشن ہی یہی ہے کہ بے شک ہم اللہ، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، و انا، اور بے شک ہم الیہ راجعون، اس کی طرف لوٹنے والے۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ کے لیے، اور ایک دن اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ جانا ہے، واپس اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر جب وہ میت کو ہم دفن کرنے کے بعد جب اس کی قبر پہ جو مٹی ڈالتے ہیں، جو مٹی ڈالنے کی جو ہمارے بزرگوں نے دعائیں فرمائی ہے، اس کا بھی میننگ کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ منہا خلقناکم، ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ منہا، ہم جو آپ جن لوگ کو یاد ہوگی، نہیں یاد ہو تو اس کا جو میننگ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ منہا خلقناکم، ہم اسی سے پیدا کیے گئے،
اور اللہ تعالیٰ کی بنسبت بنا تو اللہ فرماتے ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر اسی میں تم کو لوٹایا جائے گا، اس لیے مرنے کے بعد کہاں مٹی میں دفن کیا جائے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً، اور پھر یہیں سے ہم تم کو دوبارہ قیامت کے دن اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ ہمارا اور آپ کا ایک مزاج بن جائے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہاں تو آپ مسافر بن کر کے آئے، چند دن رہنا ہے آپ کو، اللہ نے جتنی زندگی آپ کے لیے طے فرمائی ہے وہاں تک آپ رہیں گے، باقی آپ کو اصل ٹھکانہ آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہو جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ آگے سماعت فرمائے، جب انسان قبروں کی زیارت کرتا ہے تو انسان کے دل و دماغ میں دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب انجام کار یہی ہے تو دنیا میں دل لگانا بھی بیکار ہے۔ جب ہمارا انجام دا اینڈ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی ہے تو پھر یہ دنیا سے دل لگا کے کرنا ہے، ہاں آپ آئے ہو تو کرو، کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو، گھومو، مکان بناؤ اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا تو آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کیجئے، لیکن دل مت لگائیے کہ بھئی یہاں ہم کو رہنا ہے بس اب جانا نہیں ہے، نہیں، آپ ضرورت کے مطابق آپ کام کیجئے۔ اس لیے انسان کی مثال مسافر سے بیان کی گئی ہے کہ آپ دنیا میں آئے تو مسافر ہو، جیسے ہم باہر جاتے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کھانا کھا لیتے ہیں ہوٹل میں، سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو کہیں بھی سو لیتے، بس اسی طریقے آپ آئے ہو ضرورتیں پوری کرو آپ، لیکن اس کو آپ کی آخری منزل نہیں سمجھے، آپ کا ٹھکانہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے جب انجام کار یہی ہے تو دنیا میں دل لگانا بھی بیکار ہے، چنانچہ بڑے بڑے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے، یہ خاص بات آپ سماعت فرمائیں، چنانچہ بڑے بڑے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے، کسی نے اپنی سلطنت، کسی نے حکومت کا سہارا لے کر خدائی کا دعویٰ کیا، ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے سلطنت حکومت کا سہارا لے کر کے خدائی کا، کسی نے طاقت دولت کے نشہ میں اپنی برتری کا مظاہرہ کیا، کسی کے پاس طاقت شہرت تھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا مان لیا، لوگوں نے ان کو بڑا مان لیا، اور کسی نے سائنس ایجادات کے فریب میں قدرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور کسی نے جاہ و اقتدار کے بلبوتے پر امن و سکون بھرے ماحول کو پراگندہ کر دیا، مگر انجام ہر ایک کا موت ہی ہوا ہے۔ سب نے اپنی اپنی اعتبار سے شہرت جمائی، سب نے اپنی ذات کا ڈنکا بجوایا، لیکن آخرکار ان کا انجام کیا ہوا؟ موت۔ ایک دن ان کا خاتمہ ہو گیا اور ان کا جو ہستی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس لیے یہ دنیا کو ہم اپنا سب کچھ سمجھ لیں، یہ ہماری غفلت ہے۔ جب انہیں مٹی کے نیچے دبایا، جب انہیں مٹی کے نیچے دبا دیا گیا تو کوئی نام لیوا نہیں رہا۔ آج بڑے بڑے لوگ دفن کر دیے کہ نہیں؟ جیسے ہمارا گاؤں ہوتا ہے اور گاؤں میں ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ مکھیا، یہ ہمارے گاؤں کے بڑے آدمی ہیں، ایسا ان کا اتنا بڑا بنگلہ ہے، اتنی ساری زمین جائیداد ہے، پھر بعد میں کچھ دیر پتہ چلا ہمارے گاؤں کے جو بڑے آدمی تھے ان کا انتقال ہو گیا، پھر چند دنوں کے بعد کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اور ہماری اور آپ کی حقیقت کتنی ہے؟ ہماری اور آپ کی حقیقت کتنی ہے؟ ابھی میں اور آپ گھوم رہے، جب تک حاجی صاحب، فلاں صاحب، خان صاحب، مفتی صاحب، سید صاحب، قاری صاحب، حافظ، جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو مفتی صاحب کوئی نہیں کہے گا، میت، کیا کہتے ہیں؟ میت۔ بھائی جیسے آپ ابھی چل رہے ہو تو آپ کو فلاں آپ کے نام سے یا جو بھی آپ کا مخصوص نام اس سے بولو، لیکن مان لو شام کو عصر کی ابھی نماز پڑھ اگر آپ کی انتقال ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کو لوگ ایسا نہیں کہیں گے بھائی خان صاحب کو کتنے بجے اٹھا رہے ہو، کیا کہیں گے؟ میت کو آپ کی، یعنی یہ بس یہ ہماری زندگی کا فلسفہ ہی اتنا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوئی، روح نکلی کہ آپ کا نام بھی بدل گیا، اب آپ کو کوئی حاجی صاحب، خان صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب کہنے کو تیار نہیں ہے، اب آپ کی باڈی کو کیا کہتے ہیں؟ میت کب اٹھا رہے ہو؟ اچھا اب یہ کپڑے دیکھو بھائی، میں تو کاٹن کے کپڑے پہنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہ پہنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہ ہر آدمی اپنے اپنے مطابق پہنتا، اور پہننا بھی چاہیے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں کب تک ہے؟ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے۔
آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کے میں یہ پہنتا ہوں، میں پولیسٹر پہنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کاٹن کا پہنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہ پہنتا ہوں، لیکن جیسے آپ کی سانس الگ ہوئی اب آپ کے کپڑے نہیں، کفن. یہ بس اتنی ہماری زندگی ہے کہ سانس چل رہی اور ایک کپڑا ہے جس کا نام کرتا ہے، اور جو سانس بند ہو گئی پھر اس کے ہمارے شریر پہ جو ڈالا اس کو کرتا نہیں، کفن. بھائی کفن کا انتظام کیا، کفن وغیرہ لائے. تو یہ ہماری زندگی کا بس اتنا ہی فلسفہ ہے، اور یہ چیزیں ہمارے بزرگوں نے اس لیے بیان کی تاکہ ہم اور آپ دنیا میں جو دل لگا کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب جانا ہی نہیں ہے، اور اس نشے میں اور فریب میں آ کر کے ہم سب کچھ کرتے جا رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں رہنا، زندگی گزارنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن دل مت لگاؤ. آپ قبرستان جایا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں موت کا منظر رہے، ایک دن دنیا سے جانے کا خیال آپ کے دل و دماغ میں اور ہمارے دل و دماغ میں ایک تازہ رہے، اس لیے ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ جب انہیں مٹی کے نیچے دبا دیا گیا تو کوئی نام لیوا نہ رہا. جب ان کی لاشوں کو دریا کی آغوش میں ڈال دیا گیا تو موجوں نے دریائی جانوروں کے منہ میں پہنچا دیا، اور جب ان کے جسم کو آگ کے شعلے کے حوالے کر دیا گیا تو وہ بے بس ہو کر رہ گئے. یہ آدمی کی موت کا منظر ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی جل جاتا ہے، کوئی نیچرلی موت کسی کو آتی ہے گھر میں. تو جب تک ہے وہ ہے، اور جیسی یہ چیز ختم ہو گئی آپ کا نام و نشان ختم. تو یہ ہماری زندگی کا مختصر فلسفہ. انشاءاللہ آگے آپ کل بیان سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہتر دنیا اور بہتر آخرت عطا فرمائے. ایمان